نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے ثم طلقتموہن پھر تم طلاق دو ان کو من قبل ان تمسوہن اس سے پہلے کہ تم ان کو مس کرو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا پس نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت جسے تم شمار کرو فمتعوہن پس انہیں نفع دو وسرحوہن سراحا جمیلا اور رخصت کرو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا بیان اور آپ کے مناصب دینیہ کا ہم نے تذکرہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد، مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجے اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ایمان والوں کو بشارت سنائیے اور کافروں اور منافقوں کی بات کو نہ مانیں اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، وہی کارساز کافی ہے۔ آج کے سبق میں نکاح سے متعلق ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصلاح معاشرہ کے قوانین ہیں اور اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ متبنہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اسی سلسلے میں نکاح کا ایک اہم مسئلہ، کیونکہ یہاں پر بھی
زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ تو جب کسی عورت کا نکاح پہلے کسی اور مرد سے ہو پھر طلاق کے بعد دوسرے مرد سے ہو تو اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اس لیے عدت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اسلام نے جو رشتہ زوجیت ہے اس رشتے کو بہت اہمیت دی ہے، اور دراصل یہی رشتہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے۔ پہلے میاں بیوی بنتے ہیں، پھر ماں باپ بنتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کا رشتہ وجود میں آتا ہے، یعنی مرکزی اور بنیادی رشتہ یہ رشتہ زوجیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا بنانا میری نشانی، زمین کا بنانا میری نشانی، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا بنانا میری نشانی، اور نطفے سے انسان بنا کر دنیا میں پھیلانا میری نشانی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بڑی نشانیوں کو جہاں اللہ نے ذکر فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا بھی ذکر کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میری نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے اور ان کے بیچ میں رشتہ داری کا ذکر کیا، پھر رشتوں میں صرف میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے رشتے کو بیان کر سکتے تھے، بہن بھائیوں کے رشتے کا ذکر بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا ذکر کیوں کیا اتنی بڑی نشانیوں کے درمیان میں؟ تو مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر غور فرمائے تو انسان آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے تو باپ کے زیر سایہ ہے، باپ کو جانتا ہے۔ ماں باپ کا بے ادب تو فطرتاً نہیں بگڑا ہوا ہے کہ جس کو بچپن سے، جس کی کوکھ سے جنم لیا، جس کی گود میں پلا پوسا، اسی کا نافرمان بن گیا، تو یہ تو کتنا بد نصیب انسان ہے۔ رہی بات میاں بیوی کی، تو نکاح سے پہلے ایک وقت زندگی کا گزر گیا دونوں کا، 20 سال گزرے، 25 سال گزرے، بعض دفعہ 30 سال گزر گئے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے، یہ اس کے لیے غیر محرم ہے اور وہ اس کے لیے غیر محرم ہے۔ 20 سال تک تو یوں اجنبی بن کر گزر گئے، 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد رشتہ ہوا، ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت نے جو قانون بتایا اس کے مطابق رشتہ ہوا، اور رشتے کے بعد دونوں طرف سے محبت کے دریا بہہ پڑے کہ لڑکی نے اپنے ماں باپ کا وہ گھر جہاں اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے اس گھر کو چھوڑ دیا، صرف گھر کو ہی نہیں چھوڑا بلکہ گھر کو اپنا گھر کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا وہ تو میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرا یہ گھر ہے جہاں میں آج آئی ہوں۔ اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا، گھر کہنا چھوڑ دیا، ماں باپ کے گھر میں کو گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر میں آ گئی ہے، اس کو اپنا گھر کہہ رہی ہے، اور شوہر اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتے ہیں 20-25 سال تک تو رشتہ ہی کوئی نہیں تھا، اب اچانک جو رشتہ قائم ہوا دونوں طرف سے محبت کے دریا بہہ پڑے، اب تم ہی بتاؤ یہ میری قدرت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میری قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اس رشتے میں میں نے محبت ڈال دی، پھر میں نے رحمت رکھ دی۔ یہ نشانی کس کی قدرت کی ہے؟ اللہ۔ تو اسلام نے اس رشتے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ پھر اسی لیے اس رشتے کو بچانے کے لیے بھی
اللہ تعالیٰ نے بڑے احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ تاکہ یہ رشتہ ٹوٹے نہیں۔ اچھا، قرآن نے جو تشبیہ دی ابھی جو میں نے آیت سنائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جناب عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا کیا ہو؟ لباس ہو۔ لباس کیا ہے؟ یہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے نا، اس کے اندر اگر چونٹی گھس جائے، بڑی چیز تو رہنے دو نا، چونٹی مکھی، سکون آتا ہے جی؟ نہیں۔ وہ جناب بندہ بعض دفعہ اس کو بالکل نکالے بغیر، جب اتارنا پڑے تو اتار کے پھر نکال کے پھر سکون آتا ہے۔ ایسے ہی اس رشتے میں بیچ میں کوئی اور دخل اندازی کرے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا ہے اور ایسی تشبیہ دی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے اور لمبا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا تقدس رکھا ہے، اس رشتے کا تقدس رکھا ہے، اور نکاح کے بعد اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے کئی احکامات ارشاد فرمائے سورۃ النساء کے اندر بھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِزُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، سمجھاؤ ان کو، خوابگاہوں میں الگ کرو، پھر ان کو تھوڑی مارو، اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتی تو پھر فرمایا ایسے کرو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر کے خاندان میں سے ایک بندہ ہو اور عورت کے خاندان میں سے ایک بندہ ہو، ان یریدا اصلاحا، ایک تو وہ حکم ہو، بات منوا سکتے ہو، دوسرا اصلاح کرنے والے ہوں، شرارتی رہوں، پھر ان کو بیچ میں ڈالو، یوفق اللہ بینہما، تاکہ اللہ اس رشتے میں توفیق ڈال دے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ بہرحال وہاں بھی یہ ساری ترتیب اس لیے بتائی تاکہ یہ رشتہ بچ جائے اور طلاق تک نوبت نہ آئے۔ اسی طرح آپ دیکھیے جو خطبہ نکاح ہے اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں اور یہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت مبارکہ سورۃ النساء کی آیت پڑھی، جس میں رشتے والے دن جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے اس کے بارے میں ہدایت ہے۔ ہمارے ہاں تو خطبہ ایک بس رسمی طور پر پڑھ دیا جاتا ہے نا جی، اس کی طرف غور نہیں کیا جاتا کہ اس خطبہ نکاح میں پیغام کیا ہے۔ تو اس وقت جو پہلا دن ہے، پہلی آیت مبارکہ، اس کے بارے میں ایک پیغام ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس ذات سے ڈرو جس ذات نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ پہلے دن پہلا پیغام یہ دیا کہ دیکھو یہ نہ سوچو ان کا خاندان اور ہے جی، ہمارا خاندان اور ہے جی۔ یہ کئی جھگڑے اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں، شوہر کہتا ہے بیوی کو اور تو ہے ہی اس خاندان کی، وہ کہتی ہے تیرا یہ خاندان ہے، اسی پر جھگڑا ہوا، گھر برباد ہو گیا۔ تو پہلا پیغام یہ دیا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہ خاندانی اور یہ قومی یہ نخرے چھوڑ دو، باپ سب کا ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام۔ یہ پہلا پیغام دیا۔ دوسرا پیغام یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نکاح کے بعد جو زندگی گزارنی ہے اللہ سے ڈر ڈر کے گزارنی ہے۔ اور اسی آیت میں فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت سے پہلے سچے مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بصورت ناچاکی، فارم میں لکھ رہے ہوتے ہیں بصورت ناچاکی اتنے لاکھ دینا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اتنے لاکھ کی بجائے پہلے اس بات پر غور کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو۔ کیا کرو جی؟ شوہر کہے میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، سارا قصور تو بیوی کا ہے، بیوی کہے میں تو بادشاہ ایسی رابعہ بصری ہوں کہ میرا تو سنو ہی نہیں، سارا تو قصور شوہر کا ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی، کبھی صلح نہیں ہوگی، کبھی اتفاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سیدھی بات نہیں ہے نا، ہر کوئی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہاں پیغام یہ دیا اسلام نے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ اور پھر اس پر اللہ نے 2 وعدے بھی کی، یصلح لکم اعمالکم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک بات جو تینوں آیتوں میں مشترکہ ہے وہ ہے اتقوا اللہ، اور پہلی آیت میں 2 دفعہ ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نکاح کے خطبے میں 4 دفعہ یہ کہا گیا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ نکاح فارم میں شرطیں لکھوانے سے رشتے پورے نہیں ہوتے اور رشتے پروان نہیں چڑھتے، اللہ کا ڈر دل میں آئے تب رشتے پروان چڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں بتائیں اس وجہ سے تاکہ یہ رشتہ بچ جائے۔ پھر طلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں جو اللہ کو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ فرمایا طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال آخر احکام تو بتانے ہیں نا جی، پسند نہیں ہے لیکن ایک حکم تو ہے، اس لیے طلاق کا ایک مسئلہ آج کے سبق میں، یہ میں نے تھوڑی سی ابتدائی بات اس لیے کی ہے تاکہ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں پورا نکاح کا ایک خاکہ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو نا ایمان والی عورتوں سے، یہاں پر آپ ذرا غور فرمائیں، نکحتم المؤمنات، نکاح کرو کس سے کرو؟ ایمان والی عورتوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور ایمانداری اور دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چوتھی بات جو ہے نا اس کا پہلے خیال رکھو۔ ہمارے ہاں مال دیکھ لیا جاتا ہے اور چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں، حسن و جمال دیکھ لیا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خاندانوں کے خاندان بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ عورت جو ہے ایک گھر کے اندر ساری نسل کو اس نے تبدیل کرنا ہے نا جی آگے۔ تو اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ایمان کو دیکھا کرو نکاح میں، اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نکاح بھی ایمان والیوں سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دو کسی وجہ سے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ طلاق کو روکنے کے لیے بڑے احکامات ارشاد فرمائے، لیکن اب وہ ساری وجوہات نہیں بن پائیں اور کارگر ثابت نہ ہوئیں اور طلاق تک ہی نوبت آ گئی ہے اور طلاق ہی دینی پڑ گئی ہے، تو اب طلاق دینے کے مسائل تو بیان ہونے ہیں۔ ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم نے ان کو طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، ان سے ملاقات ہوئی ہو، ان سے ہم بستری ہوئی ہو۔ مس کرنا مراد خلوت سیاح، ہم بستری کرنا مراد ہے، اس سے اس کی سے کنایا ہے۔ اگر اس سے پہلے تمہاری طلاق ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھر بیچ میں کوئی پھڈا پڑ گیا اور طلاق ہو گئی ہے، تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، اگر ملاقات نہیں ہوئی پہلے طلاق ہو گئی ہے، اس پر کوئی عدت نہیں، کیونکہ عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رحم صاف ہو جائے اور تاکہ آگے نسب محفوظ رہے۔ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے اس لیے عدت ضروری بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر ملاقات کے بعد ہوئی ہو اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو فعدتہن ثلاثۃ قروء، ان کی عدت 3 حیض تک ہے۔ اسی طرح بیوہ کی عدت کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں ہے، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن ہے، ان کا ذکر بھی ہے۔ حمل والیوں کا ذکر سورۃ الطلاق میں ہے۔ فرمایا کہ فعدتہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت وضع حمل تک ہے، جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس وقت تک ہے، چاہے اس میں 4 مہینے لگیں، چاہے اس میں 6 مہینے لگیں، چاہے اس میں 7 مہینے لگیں، جب تک بچہ اس کے پیٹ میں ہے تب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں پر اس عورت کا بیان ہے جس کا نکاح ہوا ہو، نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ آگے فرمایا فمتعوہن، یہاں پر ایک اور مسئلہ جو یہاں پہ ذکر تو نہیں ہے، نکاح کے ٹائم جو مہر ہے جی نکاح کی شرائط میں سے، لیکن اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مہر کا ذکر نکاح کے ٹائم نہ بھی ہو، نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح کا ذکر
مہر کا ذکر نکاح کے ٹائم نہ بھی ہو، کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ذکر کرنا رہ گیا نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اگر مہر تم نے مقرر کر دیا تھا، اب جیسے یہ عورت ہے مہر بھی طے ہو چکا تھا، مثال کے طور پہ 10,000 اس کا مہر ہوگا، اب طلاق ہو گئی، میاں بیوی ملے ہی کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ ذکر ہے سورۃ البقرہ میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف مہر دینا ہوگا، یعنی 10,000 مقرر کیا ہے آدھا دینا ہوگا، 10,000 مقرر کیا تو کتنا دینا ہوگا جی؟ 5,000۔ یہ اس صورت میں جب نکاح کے بعد میاں بیوی کی آپس میں ملاقات نہ ہوئی ہو، اگر ہوئی ہو تو پھر تو پورا مہر دینا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہی نہیں کیا، نکاح کے ٹائم ذکر ہی اس کا نہیں ہوا، مقرر نہیں ہوا، اب طلاق ہو گئے میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے تو اس کو متع دینا ہوگا۔ یہ وہ شیوں والا متع نہیں ہے، یہ ہے کچھ کپڑے وغیرہ کہ اس کو کوئی اچھا سا جوڑا کوئی چیز دے دو اپنی حیثیت کے مطابق، تاکہ طلاق کی وجہ سے جو اختلاف ہے یہ نہ پڑے۔ شریعت یہ کہتی ہے طلاق اگر مجبوری بن گئی ہے دے دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ساری زندگی کے لیے خاندانوں میں جنگ چھڑ جائے، جناب انہوں نے طلاق دی ہوئی ہے اور یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اور آپ فرمایا نہیں، رخصت بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے رخصت کریں، بدنام کر کے رخصت نہیں کرنا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ طلاق دی ہے اتنا بدنام کر دیا، بھائی جی ہمارا رشتہ نہیں چل سکا تو بس ختم بات۔ اس لیے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، اس عورت کو جس کا نکاح تو ہوا، میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، فَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو متع دے دو، یعنی کپڑے وغیرہ دے دو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلاق ہونے سے پہلے ہی بدنامیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد رخصت اچھے طریقے سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خوب ذلیل کر کے ایک دوسرے پر الزامات، شوہر پہ بیوی پہ لگاتا ہے، بیوی شوہر پہ لگاتی ہیں، خوب الزامات لگا کے رخصت کیا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو کپڑے بھی دو اور اچھے طریقے سے رخصت کرو تاکہ معاشرے کے اندر مزید بدامنی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔